کون ہے سردار جنت کس کے نانا ہے نبی، کون ہے سردار۔ نیک عملوں کے سبب اللہ نے مجھے جنت عطا کیا تھا۔ طرف کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور ذرا اللہ۔ لہت کے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیے، شاعروں کو خوب دیتے ہیں اچھل کود کرنا۔ حضرات تقریر سنیے اور جہاں بات اچھی لگے وہاں بولنا چاہیے، بولنے میں ثواب ہے، عظیم ثواب ہے۔ اب دیکھیے، ہم یہ نہیں کہ آپ سے کہیں گے کہ آپ پیر اٹھا کے بولیے، ٹانگ اٹھا کے بولیے۔ حضرات سبحان اللہ دل کی بولی ہونی چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دل کی آواز ہونی چاہیے۔ نہیں وہ واقعہ معلوم نہیں ہے کہ آقا غلام بانٹ رہے تھے، دوڑے گئی فاطمہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سب کو غلام دے رہے ہیں، سب کو خادمہ بانٹ رہے ہیں، مجھے بھی عنایت کر دیجیے۔ پیارے آقا نے کہا بیٹی بیٹی بیٹی، خادمہ کے بدلے اس سے بہتر چیز دے دوں تو کیا تم مان جائے گی؟ کہا یا رسول اللہ کام کرتی ہوں نا دن بھر، تھک جاتی ہوں۔ یاد رکھیے گا میں جہاں چھوڑ رہا ہوں، میں واقعے کو جہاں چھوڑ رہا ہوں وہاں یاد رکھیے گا۔ حضرات تھک جاتی ہوں یا رسول اللہ، تھک جاتی ہوں، ایک خادمہ مجھے بھی عنایت کر دیجیے۔ پیارے آقا نے کہا بیٹی اس سے بہتر چیز دے دوں تو کیا تم مان جائے گی؟ کہا یا رسول اللہ ضرور مان جاؤں گا۔ ہماری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو کہتی بابا بابا بابا، نہیں دینا چاہتے اس لیے نا یہ بات کہہ رہے ہیں، سب کو بانٹ رہے ہیں ان کو ڈانٹ رہے ہیں، سب کو بانٹ رہے ہیں ان کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن مالک کائنات کی بیٹی، رسول اللہ کی بیٹی، باپ نے کہا بیٹی خاتمہ سے اچھی چیز دے تو مان جائے گی؟ بیٹی نے یہ نہیں کہا نہیں، کہا پیارے آقا اگر اس سے اچھی چیز ملے تو اور بہتر۔ کہا بیٹی جب تم عشاء کی نماز پڑھ لینا اور جب اپنے پاک بسترے پہ جانا تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ کہا حضور اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا بیٹی تم دن میں جو کام کرتی ہو نا، دن میں جو کام کرتی ہو نا، جس سے تم کو تھکان ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، تم جب یہ پڑھ کے سو جاؤ گی اور صبح جب اٹھو گی تو گویا ایسا محسوس ہوگا ہم نے دن میں کوئی کام کیا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، یہ وظیفہ میرا اپنایا ہوا ہے۔ حضرات میں پڑھتا ہوں قسم خدا کی، قسم خدا کھا کے کہہ رہا ہوں، قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں پڑھتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کل کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ حضرات پڑھیے سبحان اللہ، دل کی آواز ہونی چاہیے، میں کہوں تو نہ بولیے، آپ خود بخود بولیے، خود بخود بولیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ دل کی آواز ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب مرا تھا تو جنت عطا کیا تھا، بات یہیں پر تھی حضرات۔ لیکن خواب میں خیریت پوچھی تو بتایا گیا کہ بھیا اللہ نے میرے نیک جو میرے عمل تھے نا اس کے وجہ سے اللہ نے مجھے جنت دیا تھا، جنت۔ تو کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو نا میری بیٹی جسم فروشی کا کام شروع کی ہے، اور جب سے انہوں نے جسم بیچنے کا کام شروع کی ہے تب سے پروردگار نے مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا۔ اللہ 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 اللہ، اتنا سننا تھا اس اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کا نیک بندہ جو خواب میں خیریت پوچھا تھا، رونے لگے اور جو ہی آنکھیں کھلی تو دوڑے اس بیٹی کے گھر گئے۔ حضرات توجہ چاہوں گا، دوڑے گھر گئے اور اس بیٹی کو بلا کر اس مرد خدا نے کہا کہ بیٹی ذرا یہ بتاؤ تیرے باپ کو دنیا میں اگر ذرا سی چوٹ لگتی تو تیرے دل کو تکلیف ہوتی؟ کہا ہاں تکلیف تو ہوتی، میرے ابا حضور کو جب جب چوٹ لگتی تھی مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر تیرے باپ کا اگر کوئی ایک ہاتھ ہی کاٹ دیتا
تو تجھے تکلیف ہوتی؟ تو کہا ہاں اور تکلیف ہوتی؟ تو بیٹی بیٹی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کہا فرمائیے فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا دیکھو نا، جب تیرا باپ مرا تھا تو اللہ نے اسے نیک عملوں کے سبب جنت عطا کیا تھا۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا تیرے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے شکایت کی کہ میری بیٹی سے آپ کہیے گا کہ وہ غلط کام کرنا چھوڑ دے، جسم فروشی کا کام چھوڑ دے، ان کے جسم بیچنے کے سبب اللہ مجھے عذاب دے رہا ہے۔ بیٹی تیرے باپ کا پیغام میں تجھ تک پہنچا رہا ہوں، خدا کے واسطے تو غلط کام چھوڑ دے اور توبہ کر دے۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ، غلط کام چھوڑ دے اور توبہ کر دے۔ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب اتنا سننا تھا کہ میرے وجہ سے، میرے جسم فروشی کے وجہ سے میرے والد کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے، آپ کو گواہ بنا کر آج ہی میں توبہ کرتی ہوں۔ ادھر اس کی بیٹی توبہ کرتی ہے، ادھر پروردگار کا رحمت جوش میں آتا ہے، ادھر پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ جاؤ، ان کی بیٹی نے توبہ کی ہے، ان کے باپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو، جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ حضرات، والدین کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے والدین میرے وجہ سے عذاب میں نہ رہے، تو پیارے فرزندان اسلام، آپ سے میں کہنا چاہوں گا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باپ، آپ کے والدین آپ کے وجہ سے عذاب میں نہ رہے۔ اور سنیے، جو بیٹیاں دنیا میں نیک کام کرتی ہیں، میرا وقت ہے کہ ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، چلیے میں بس ختم ہی کر رہا ہوں۔ حضرات، اس ٹاپک پر گفتگو کے لیے طویل وقت کی ضرورت ہے۔ بیٹی اور اس طرح کی عظیم محفل، قسم اس رب کی جو اس طرح کی محفل بیٹیوں کے نام سے سجاتا ہے، اس کا بھی جواب نہیں ہے، اور جو آئے ہیں اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ اس طرح کی محفل سجایا کیجیے۔ جناب زاہد صاحب، آپ